وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 75 سے 77 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں میں متکبرین کی نشانیاں موجود ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون، جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں ایندھن کے طور پر جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ بت جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ من دون اللہ، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی بھی چیز کی پرستش نہیں کرتے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 75۔ ذالکم، یہ اس لیے تمہارا حال ہوا، بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں خوش ہوتے تھے نہ حق، وبما کنتم تمرحون، اور اس کے سبب کہ تم اتراتے تھے۔ سامعین کرام، دوزخ والے جب دوزخ میں چلے جائیں گے اور ان کو کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹ کے لے جایا جائے گا اور پھر دوزخ کی آگ میں گھسیٹ جھونک دیا جائے گا، تو اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ بتائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جائے گا کہ ان کا یہ حال کیوں ہوا۔ تو ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض، اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی اور وہ ادھوری رہ گئی تھی، یعنی وہ دوزخیوں کو بتایا جائے گا کہ زمین میں تم ناحق خوش ہوا کرتے تھے۔ اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ بغیر کسی وجہ سے، یعنی جو حقیقی ٹھوس وجوہات ہیں خوشیوں کی، اس پہ تو تم خوشیاں نہیں مناتے تھے، اور ناحق بغیر کسی وجوہات پہ تم خوشیاں مناتے تھے، اور وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم اترایا کرتے تھے۔ یہ اترانا جو ہے یہ ایک قسم کا دنیا کی ظاہری جو زیب و زینت ہے، آسائشات ہیں، اگر کسی کو حاصل ہو جائیں اور اس کی منزل دنیا ہی ہو تو عام طور پہ لوگ پھر اتراتے ہیں اس پہ۔ آپ کو اترانا مطلب یہ ہے کہ معنی تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایک تو آپ اس کو حقیقت میں ان نعمتوں کو
یعنی حقیقت میں کامیابی تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو مال و دولت حاصل ہو جائے، کسی کی لاٹری نکل آئے، کوئی بھی مطلب کسی بھی طریقے سے مال و دولت کا مالک بن جائے تو وہ جناب اپنے آپ کو ذرا منفرد تصور کرتا ہے اور اتراتا ہے۔ پھر اسی طرح اور کوئی عہدہ مل جائے، یا آپ دیکھیں یہ تمام آپ جو پروٹوکول دیتے ہیں اپنے اشرافیہ کو، وزیر اعظم کی سواری آ رہی ہے، وزیر اعلیٰ کی سواری آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا اترانا ہی ہے۔ یا آپ آ رہے ہیں اور بس، بہرحال یہ مختلف قسم کے اترانے ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا اس کی تفصیل بتاؤں۔ لیکن دیکھیں اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناحق اترانا یعنی ایک نعمت ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ مال اولاد پہ عام طور پہ بعض اوقات اگر کوئی اترائے بھی تو کیا ہے، یہ تو بسا اوقات یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عذاب دیتا ہے۔ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کو آسائشات دنیا اور مال و اولاد عذاب کی صورت میں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آیت ہے نا پوری کہ آپ کو تعجب، اے قرآن کے مخاطب تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے ان کے اموال اور اولاد، مال اور اولاد، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں، اور ان کی جان یعنی ان کی جان جاتے وقت وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ یعنی ناشکری کی حالت میں ان کو موت آئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہری تمام چیزیں جو ہیں سامعین کرام، اس پہ نہ خوشی ہے نہ کوئی اترانا ہے۔ کوئی بھی حالت دنیا کی ظاہری طور پہ، یہ اس کا مطلب نہیں کہ اس پہ آپ خوش ہو جائیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ایسی ظاہری چیزوں میں ایسی نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو خوشی کی چیزیں ہیں، جن چیزوں پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں تو ان پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں یا منانا چاہیے۔ تو اب ان کو کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ اب تم جہنم کے تمام دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ سامعین کرام، یہاں ایک نقطہ تو میں بالکل آپ کو وضاحت سے بیان کر دوں، یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جہنم میں خالدین فیہا ہمارے لیے نہیں ہے کم از کم۔ دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس سلسلے میں زبان سے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کو زیادہ بلکہ قطعاً خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت قرآنی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خوشیاں یعنی صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے نہیں ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، اسلام تو ایک دین کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ عمل پیدا ہوتا ہے عقیدے سے، عقیدہ آپ کا جیسا ہوگا اس کے مطابق آپ کا عمل ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدے کا مطلب یقین سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا یقین ظاہر دنیا پہ ہے تو آپ کے اعمال جو ہے وہ دین کے نہیں ہوں گے، دین والوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ بے دینوں کی طرح آپ کے اعمال ہوں گے، کافروں کی طرح آپ کے اعمال ہوں گے۔ آپ کے اعمال کافرانہ ہوں گے، مشرکانہ ہوں گے، آپ کے خیالات کافرانہ ہوں گے، مشرکانہ ہوں گے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جس کو ہم غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ اکثر لوگ مجھے مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو جیسا کہ حقیقت نہیں ہے۔ بات ایسی نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں یہ یعنی کافرانہ روش ہوتی ہے، آپ کو میں بار بار کہتا ہوں، مشرکانہ روش ہوتی ہے اور مومنانہ روش ہوتی ہے۔ اب یہ یعنی تین قسم کی روش میں نے آپ کو بتا دی، مومنانہ روش، مشرکانہ روش، کافرانہ روش۔ اب یہ روش جو آپ نے روش اختیار کر لی وہی آپ کا عقیدہ ہوگا، یعنی آپ کی روش کے مطابق آپ کے عقیدے کو پرکھا جائے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ مشرکانہ ہے
کافرانہ ہے یا مومنانہ ہے، تو اسی طرح آپ کے اعمال کا ظہور بھی آپ سے وہی اعمال ظہور پذیر ہوں گے، کافرانہ، مشرکانہ یا مومنانہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خیالات یا عقیدہ جو ہے وہ کافرانہ ہے۔ عقیدے کا مطلب یقین کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر یقین آپ کا ظاہر دنیا پہ ہے، ظاہری آپ کی منزل ہے، ظاہری آپ کو پسند ہے، ظاہری آپ کی ترجیح ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا انجام مومنانہ ہوگا، نہیں، وہ پھر کافرانہ انجام ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ توجہ کی ہیں، میں آپ سے یقین کی بات کر رہا ہوں، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارا نہ توحید پر یقین ہے، اللہ الہ واحد اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، جبھی تو ہم سے مشرکانہ افعال و اعمال صادر ہو رہے ہیں۔ تو توحید پہ ہمارا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، نہ رسالت پہ ہمارا یقین ہے، نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ موت، بعث بعد الموت پر یقین ہے۔ یہ مطلب یہ کیسی بے یقینی ہے سامنے کرام۔ سارا ایمان، عقیدہ، یقین ہمارا ظاہر پہ ہے، بس ظاہر۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اب ظاہر کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا اشرافیہ، کیا عوام اور خواص، سارے لوگ جو ہیں الا ماشاء اللہ ان کا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ثبوت کے طور پہ، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ ہمارے جو ٹاپ میڈیا والے میڈیا ہاؤسز ہیں، یعنی جس کو آپ ریٹنگ کے حساب سے ٹاپ قرار دیتے ہیں، ان کے 24 گھنٹوں میں ایک پروگرام کوئی آخرت کا نہیں ہے، کوئی رسول کے اتباع کا نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں نہیں ہے، کوئی آخرت کے بارے میں نہیں۔ سنگل واحد پروگرام آپ دیکھ لیں، 24 گھنٹے جو یہ نشریات ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ ہم ہے، یہ ہماری خواہشات ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم بے مقصد زندگی جی رہے ہیں، ہم بے مقصد گفتگویں کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی اسی میں مبتلا ہے۔ بے مقصد گفتگویں، بے مقصد مذاکرے اور ٹاکرے اور دنیا اور لوڈ شیڈنگ اور یہ اور وہ، آخرت نو، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو بہرحال یہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا انجام بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یعنی ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہاں وضاحت کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے آیت نمبر 69 سے، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ اگر میرے سامعین مستقل ہیں، سن رہے ہیں مجھے، تو یہ آیت بھی یقیناً اس کی تشریح آپ نے، کہ تم نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، کہ کہاں وہ الٹائے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ سارے مضامین آپ دیکھ لیں سامعین کرام۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ہمارے زبانی کلمے کی بنا کوئی نجات کا سامان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، انما الاعمال بالنیات ہے، ہمارا ایک دین کا مستقل اصول ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے تو یقین جانے کہ حال پھر بہت برا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت آخرت بنا لیا، من اراد الآخرت، آخرت کا ارادہ کر لیا، نیت آخرت کی بنا لی، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کیا آپ نے۔ آپ کی نیت کا پتہ آپ کی کوششوں سے چلتا ہے۔ یہ ایک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، بالکل اس میں سمجھنے کے لیے کہ کوئی زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، بہت سادہ عقل والے بھی یہ بات سمجھ جائیں گے کہ نیت جیسی ہوگی ویسے اعمال ہوں گے۔ ہماری نیت دنیا کی ہے، دنیا والے اعمال ہیں، دنیا ہی ہمیں اچھی لگتی ہے، اور دنیا ہی میں اسی میں ہم دنیا کے عیش و آرام کو اصل سمجھ کے اسی میں ہم خوش رہنا چاہتے ہیں۔ خوش رہو بھائی یار، یہ کہتے ہیں نا، خوش رہو یار،
خوش رہو، مزے کرو، مزے لو، مزے کرو، مزے اٹھاؤ، مزے اڑاؤ۔ یہ ہمارے وہ جو کلمات ہیں بعض، اس سے ہم آپ کی جو اندرونی جو آپ کی نیت ہے نا، آپ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دنیا مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے گا، مزے اڑاؤ۔ یہ دنیا تو جہد مسلسل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کے دوران مزوں کا کیا سوال ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، امتحان آپ دے رہے ہیں، کمرے امتحان میں ہیں، 3 گھنٹے ہیں، اس میں آپ کیا ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اے سی لگا لو، ہمیں اے سی لگاؤ اور ہمیں یہاں خوب پارٹی دو، ہم کمرے امتحان میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، پارٹیاں ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے۔ یہ بچے خیر اتنے تو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن میں سنتا تھا اور بعض وقت سنتا ہوں کہ ہم نے بعض بچے کھانا لے جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آج ہم پارٹی کریں گے۔ جو اسکول کے ہوتے ہیں نا بچے، ہم نے بڑی پارٹی کی، بڑا مزہ اٹھایا، بڑا مزہ کیا، بڑا مزہ لیا۔ یہ بچے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی ایسی دے رہے ہیں اور خود بھی اسی ماحول میں ہیں کہ بس پارٹیاں مناتے جاؤ، پارٹیاں کرو۔ ایسی یعنی یہ ذہنیت جو ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ بہرحال میں صرف ایک نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہاں کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ کس سے کہا جائے گا؟ یہ توحید کے منکر ہیں، یہ رسالت کے منکر ہیں، یہ آخرت کے منکر ہیں، یہ بعث بعد الموت کے منکر ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم جہنم کے سارے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ کوئی کمی ہے جو تم نے کی ہے جہنم میں جانے کی؟ کوئی کمی تم نے نہیں کی، اب سارے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ خالدین فیہا، چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ اس میں رہو گے، ہمیشہ کے لیے، ہمیش کے لیے رہو گے۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جن کا رسالت پر یقین نہیں ہے، جن کا روز قیامت پر یقین نہیں ہے، جن کا بعث بعد الموت پر یقین نہیں ہے، جن کا جنت پر یقین نہیں ہے، جن کا دوزخ پر یقین نہیں ہے، وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، چند دنوں کے لیے نہیں کہ بس آپ گئے اور وہ لانڈری تھی اور آپ کو دھو دھلا کے پھر واپس جنت بھجوا دیا جائے گا۔ آپ کا تو یقین ہی نہیں تھا۔ معاف کیجیے، میں آپ کا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو جو منکرین قیامت ہیں، منکرین ہیں دوزخ کے، جنت کے، یہ ساری مطلب اس زندگی کے منکر ہیں، اس اللہ کی الوہیت کے منکر ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں۔ جنہوں نے دنیا کو اپنی منزل قرار دے کے دنیا ہی کی طرف متوجہ ہو گئے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے، اپنی دنیا کی زندگی کی ترجیح بنا لیا ہے، اور یہ لوگ فبئس مثوی المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ تکبر عام طور پہ میں کہتا رہتا ہوں سامنے کرام، ہر معنی ہم نے محدود کر لیے ہیں۔ متکبروں کا یہ ٹھکانہ ہے، یعنی یہ انجام جو ہے یہ متکبروں کا ہے۔ متکبر کون لوگ ہیں میں بیان بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ کیوں کہ تکبر کا معنی جب تک آپ صحیح نہیں لیں گے نا تو بات پھر ادھوری رہے گی۔ دیکھیں تکبر کیا ہے؟ بڑائی، اپنے رائے کو اہمیت دینا، اپنے آپ کو اہمیت دینا، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ بھائی بڑا متکبر شخص ہے، دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ یہ متکبرانہ رویہ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں پھر ہر درجے میں بڑائی آ جاتی ہے، اور جو عام طور پہ معنی ہے اس کا، دیکھیں میں بہت آسان طریقے سے اس کا معنی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوسرے کی رائے کو آپ اہمیت نہ دیں، دوسروں کو اب اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھیں، یعنی اپنے خیالات کو اور اپنی رائے کو برتر سمجھیں، بڑا سمجھیں،
اور دوسروں کی رائے کو آپ حقیر جانیں۔ معاذ اللہ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایسے ہی ہمارا دیکھیں، قرآن ایک ہدایت ہے، قرآن ایک دین ہے، ہم نے اس کو حقیر سمجھ لیا ہے۔ دین اسلام کو ہم اپنانے کے لیے کلی طور پر ہم آمادہ نہیں ہیں، ہاں اس پر ہم آمادہ ہیں کہ اسلام کو اپنی ہم خواہشات کے تابع کر لیں، اس کے مطابق، یعنی جو حکم آپ کو پسند آیا وہ آپ نے لے لی۔ اب مثال کے طور پہ نکاح جب آپ کرتے ہیں تو یعنی وہ شوق سے کرتے ہیں نکاح، تو تقریب نکاح ہوتی ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے، تو آپ نکاح کو تو سنت سمجھ کے کر لیتے ہیں، اور پھر وہ مولانا صاحب جو ہیں پھر وہ حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میری طریقہ ہے، میری سنت ہے، لیکن بس یہاں تک محدود ہے وہ سنت۔ اب جو ہے تقریبات میں آپ جس طرح اسراف سے کام لیتے ہیں، جس طرح وہ شرعی حدود کو پائمال کرتے ہیں، ڈی جے منگوا لیتے ہیں، اور ڈانس ہوتے ہیں، ناچ ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، برہنگی ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، وہ آپ بڑی خوشی، وہ بھی آپ بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ یعنی ایک سنت کو آپ نے قبول تو کر لیا، لیکن بہت سی حرام چیزوں کو آپ نے اپنا لیا۔ برہنگی بے شرمی حرام ہے، آپ نے اس کو اپنا لی۔ آپ دیکھ لیں جس طرح کے پہناوے ہوتے ہیں شادیوں میں، جس طرح دکھاوا ہوتا ہے، پہناوے ہوتے ہیں، فیشن ہوتے ہیں، غیر مردوں کے اختلاط ہوتا ہے شادی کی تقاریب میں، آپ کو معلوم ہے قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو پھر آپ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا کہ بھئی شادی تو ہم کریں گے، سنت ہے، لیکن ہم نے غیر شرعی کام بھی کرنے ہیں اس میں۔ تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں اصل میں تکبر کی۔ تکبر کون ہے؟ متکبر کون ہے؟ دوسروں کی رائے کو حقیر سمجھنے والا، دوسروں کی مرضی کو حقیر سمجھنے والا، اپنی بڑائی کرنے والا، اپنی رائے کو بڑا سمجھنے والا۔ آج ہم نے متکبرین کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے سامنے کرام۔ دین اسلام کو ہم قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی پناہ۔ دین اسلام کو ولا یدینون دین الحق ہے، اور یہ دین حق کو نہیں اپناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کا حکم دیا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ۔ وہ پوری آیت مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو نہیں اپناتے، ان سے آپ قتال کریں۔ اب بہرحال یعنی ہر ایک کی پھر اپنی ذہنیت ہے کہ وہ کس تناظر میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو لیتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ جہنم جو ہے یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے، اور متکبرین اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سن لیں اور پڑھ لیں۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین، تمام دروازوں سے متکبرین کو کہا جائے گا کہ تم تمام دوزخ کے تمام دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ پر آگے چلتے ہیں، فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، یعنی ان حالات، جو بھی حالات ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، بعد الذی نعدہم او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، فإلینا یرجعون، تو پھر میری ہی طرف سب لوٹ کے آئیں گے۔ بہرحال اس آیت میں مبلغ کو، داعی الی الحق کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ صبر سے کام لیں۔ دیکھیں، مبلغ کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے، نافذ کرنا، زبردستی ہدایت دینا، یہ مبلغ کا کام نہیں ہوتا۔ ہر داعی الی الحق رسول کے راستے پر چلتا ہے
اور رسول کا راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ رسول کے ذمے پہنچانا ہے، بلاغ ہے۔ تو صبر، فصبر، یعنی اس میں کوئی دل چکنی اور مایوسی والی بات نہیں ہے، استقامت سے اپنا کام، داعی الحق کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ سچا کیا ہے؟ کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے گا۔ تو بربادی کا ایک مفہوم دنیا میں بھی ہے اور ایک مفہوم آخرت میں۔ دنیا میں کافروں کی بربادی، تباہی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر ظاہری طور پہ نہیں ہوتی تو باطنی طور پہ ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کا دل پہ مہر لگا دی جائے، یہ اس کی بربادی کی بہت بڑی علامت ہے۔ ایک انسان کی عقل پر پردہ پڑ جائے، انسان کے دل پر زنگ لگ جائے، انسان کے دل پر مہر لگا دی جائے، انسان کا دل پتھر دل ہو جائے، یہ بہت بڑے عذابات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کافروں کا حال مومنوں کی طرح نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دوں گا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ تو بہرحال فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک، اب اگر ہم آپ کو دکھا بھی دیں، یعنی اعمال کے نتائج آنا کوئی ضروری نہیں ہے، دعوت اللہ کے نتائج ہمارے سامنے آنا ضروری نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرو۔ مومن کا کام دعوت دینا ہے اور دعوت دیتے چلے جانا ہے اور اپنے راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ باقی حساب کتاب اور یہ نتائج، یہ یعنی مومن کا وہ مطمح نظر نہیں ہوتی کہ کب میری دعوت کو غالب آئے گی، کب اہل مومنوں کی ٹولی غالب آئے گی۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ مومنوں کا کام جو ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے، بس پہنچانا۔ باقی جو ہے پھر وہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کب کیا کرتا ہے یہ اللہ کے معاملے ہیں۔ تو بہرحال نتائج جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بھی آئیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ تمہارا حال اس لیے ہوا کہ تم زمین میں بغیر کسی وجہ کے خوش ہوا کرتے تھے۔ وبما کنتم تمرحون، اور تم دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم کے تمام دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ تم نے اس میں رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم دکھا دیں بعض وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا آپ کو وفات دے دیں، فإلینا یرجعون، بس میری ہی طرف سب لوٹ کے آئیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذَلِكُمْ
بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. That is because you used to rejoice on earth in other than the truth, and because you used to behave with vanity. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Enter the gates of hell to remain therein forever. What a terrible dwelling for the arrogant. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. So be patient. The promise of God is true. Whether we show you some of what we have promised them, or take you to us they will be returned. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔